اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا، اور میرے سینے کو کینہ اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ آج ناظرین کرام آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج بہت ہی عظیم ہستی کا تذکرہ پاک ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی یعنی سلسلہ چشت کے آسمان کے انتہائی حسین اور خوبصورت سے اور روشن سے ستارے کا تذکرہ پاک ہے، جن کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ ہم سب مل کر، آپ بھی اور ہم بھی انشاءاللہ مل کر اپنا نام شامل کروائیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ 18ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کا 1000 سالہ دور حکومت ختم ہونے کو تھا۔ ظاہر ہے یہ تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں، آخری مسلم حکومت یعنی مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اس کی حدود صرف دہلی تک محدود ہو چکی تھیں۔ مرٹھوں، جاٹوں اور سکھوں نے افراتفری مچا رکھی تھی۔ حکومت کابل کی شوکت روب و زوال تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر ناظرین سکھوں نے پنجاب پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ انگریز کی نظر تخت دہلی پر لگی ہوئی تھی۔ پورا خطہ شدید افراتفری کی صورتحال سے گزر رہا تھا، یعنی ایک عجیب ٹربلنس کی صورتحال تھی ناظرین۔ ایسی صورتحال میں بر صغیر کی انتہائی ممتاز و بلند پایہ ہستی، آفتاب ولایت، غوث زماں، پیر پٹھان، آسمان چشت کے انتہائی چمکتے ستارے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے چراغ حضرت خواجہ محمد سلیمان توصفی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ناظرین میں آپ کو بتاؤں، اس بات سے پہلے کہ آواز کیا بلند ہوئی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب بھی تاریکی بڑھنے رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجالے کو نمودار کر دیا کرتا ہے، تو یہ اجالہ دراصل حضرت سلیمان توصفی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت نمودار ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے آسن اعمال، حقوق العباد اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر کافروں کو مسلط کر دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام تر سیہ جمیلہ کا مرکز و محور درستی اعمال، اصلاح احوال اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حکومت و سلطنت چھین لی جاتی ہے تو قوموں کے اخلاق و عادات، سیرت و کردار کے بگاڑ کا آغاز ہو جایا کرتا ہے، اور ذہنی و فکری انتشار جسمانی انتشار سے زیادہ مہلک ہوا کرتا ہے۔ لہذا حضرت خواجہ شاہ سلیمان محمد توصفی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ایک عظیم روحانی اور تعلیمی ریفارمر بن کر ابھرے۔ غوث زماں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توصفی رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیر پٹھان آف تونسا شریف مادر زاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا،
اور ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ اپنی کرامات کو پردے میں رکھنے والے حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ اپنی حیات مبارکہ میں سب سے بڑا خیال اس امر کا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قدم کبھی شریعت محمدی سے ہٹنے نہ پائے۔ ذکر، فکر، حضر، صحت، علالت، ہر حال میں احکام شریعت کی پابندی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نصب العین تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اصلی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ ہمارا نام شامل ہو۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج علی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تناولی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز روحانی شخصیت ہیں جناب پیر سید عارف بہاءالحق صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ وہ جو حالات اور واقعات سیاسی حوالے سے اس وقت تھے اور صغیر میں خاص طور پہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں، اور سلسلہ چشت کے جو آپ ظاہر ایک روشن چراغ ہیں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف اور آپ کی تعلیم و تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی کی شخصیت جو ہے وہ تصوف میں جنید صاحب اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جیسے آپ کا نام ہے وہی آپ کا مقام و مرتبہ اور شان سلسلہ چشت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، ہے اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ ملے۔ آپ دیکھیں کہ شاہ سلیمان توسوی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر اس بلند مقام پہ فائز ہیں کہ اس خطے کے اندر اگر آپ سلسلہ چشتیہ کے فروغ کی اصل کو ڈھونڈنا چاہیں تو جہاں سے بھی شروع کریں آپ حضرت شاہ سلیمان توسوی کی بارگاہ میں جا پہنچیں گے۔ یعنی علم و حکمت، کیفیات، جذب و سرور، سماجی خدمات، سیاسی طور پہ شعور کی بیداری اور ملت اسلامیہ کا اس دور غلامی کے اندر پھر سے بحالی کا جو عمل ہے، یہ سارے پہلو آپ کو حضرت شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان کی شخصیت میں جمع نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس دور کا ذکر کیا جنید صاحب، وہ انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افراتفری کا زمانہ تھا۔ یعنی جس وقت آپ کی ولادت ہوئی 1770 کے اندر، یہ شاہ عالم ثانی کا دور تھا۔ شاہ عالم ثانی، اس کے بعد ہے بیدار بخت ہے، اکبر شاہ ثانی ہے اور بہادر شاہ ظفر ہے۔ یہ مغلیہ بادشاہ تھے جو آپ کے زمانے میں جن کا دور حکومت رہا، اور ان سب بادشاہوں کے اور ان سب یہ جو مغلیہ حکمران تھے اگر آپ ان کے ادوار کو دیکھیں تو ان کا اقتدار برائے نام تھا۔ ہر طرف ایک طرح کی طوائف الملوکی تھی، افراتفری تھی اور بد نظمی، اور انگریز کی طرف سے جو جگہ جگہ پہ اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے جو معاملات تھے وہ سامنے آ رہے تھے، اور جہاں کسی دوسرے طبقے کو موقع ملتا تھا، مرہٹے تھے، سکھ تھے، وہاں وہ اپنا اقتدار قائم کر رہے تھے۔ تو ہر سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلم سوسائٹی تھی وہ ایک طرح کا ڈیکے کا، ایک طرح کا ڈس انٹیگریشن کا، انتشار کا، تفریق کا اور توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت کا شکار تھی۔ ایسے حالات میں جن ہستیوں نے سوسائٹی کو پھر سے بنایا ان میں بڑا بنیادی کردار صوفیاء کا ہے۔ اور حضرت شاہ سلیمان توسوی کی عظمت آپ دیکھیں، سر سید جیسی شخصیت نے جب آثار و سنادید لکھی تو اس میں شاہ سلیمان توسوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، یہ وہ شخصیت ہیں جن کی شہرت از کاف تا کاف ہے۔ یعنی کہ اس دور کے جتنے بڑے لوگ تھے وہ آپ کی طرف متوجہ تھے، اور جیسا کہ آگے اب اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ آپ کے خلفاء نے کس طرح پھر آگے پوری سوسائٹی کو مختلف انداز سے کھڑا کیا۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد کے بارے میں آپ کی ولادت اگر آپ ہم دیکھیں تو آپ کا تعلق پٹھان کا قبیلہ جعفر ہے اس سے تھا، اور لورا لائی کا ایک گاؤں ہے گرگوجی، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی والدہ بی بی زلیخا جو ہیں وہ انہوں نے آپ کی تربیت کی، چونکہ آپ کا والد گرامی کا وصال آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہو گیا تھا، اور آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی تربیت اور آپ کو جو مقامی سطح پہ اسی گاؤں میں اساتذہ کے پاس انہوں نے چھوڑا، اور وہیں پر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر آپ آگے جو آپ کے تعلیم کا سلسلہ ہے وہ مہار شریف اور جو بقیہ علاقے تھے ارد گرد کی دستگاہیں تھیں وہاں سے آپ نے علم حاصل کیا، اور بڑا ایک اہم جو آپ کی شخصیت پہ علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے آپ کی شخصیت کے اندر ارتقاء آیا، وہ مہار شریف میں آپ کے جو شیخ طریقت ہیں ان کے حلقہ غلامی میں جب آپ پہنچے وہاں سے آپ کا آغاز ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، جو بڑی اہم ترین بات ان کی شخصیت میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ ظاہر والد گرامی پردہ فرما چکے تھے، ساری ذمہ داری والدہ پر تھی،
اور والدہ نے جس انداز سے آبیاری کی آپ کی، جس انداز سے تربیت کی، دیکھیے یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ تنہا ایک خاتون اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کرے کہ پھر وہ ایسا فیض جاری کریں کہ جن سے کئی دریا جو ہیں وہ علوم کے، فن کے اور روحانیت کے پر جاری ہونا شروع ہو جائے۔ جنید صاحب بہت بڑا کام ہے۔ والدہ کا بڑا بنیادی کردار ہے، اور آپ کی ولادت سے پہلے ہی کئی صاحب حال بزرگوں نے آپ کی والدہ کو بشارت دی تھی کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ دنیائے ولایت کا سلیمان ہوگا۔ اللہ، تو آپ کو یہ شعور تھا کہ جو بچہ ان کے گھر آنے والا ہے نومولود، وہ کس مقام و مرتبے کا حامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی تربیت بچپن سے ہی انہوں نے اس انداز سے کی کہ وہ جو آپ کا ایک مزاج تھا وہ مزاج پھر اسی انداز سے آگے بڑھا۔ آپ دیکھیں نا 21 سال کی عمر میں تو آپ کو خلافت سے نوازا حضرت نور محمد خواجہ نور محمد مغاروی علیہ الرحمہ نے، تو یہ کیا عمر ہے؟ صحیح۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے بیعت کی، تو اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ جو آپ نے 6 سال آپ نے اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں گزارے، اور جو بنیادی تصوف کی کتابیں تھیں جن میں آداب الطالبین ہے، فصوص الحکم ہے، وارف المعارف ہے، فقرات ہے، لوائے ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے شیخ سے اتنی تھوڑی عمر کے اندر اخذ کی، پڑھی۔ اللہ، اتنا کچھ جو جذب کیا ان کی شخصیت نے، تو ظاہر ہے وہ ایک عبقریت کی شان کے حامل تھے جن کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی استعداد بھی عطا کی تھی، اور والدہ کی نگاہ بھی تھی، والدہ کی تربیت بھی تھی کہ والدہ نے آپ کو اس طرح تراشا، اس طرح بنایا کہ یہ سارے حقائق و معارف اتنی تھوڑی عمر میں ابزاب کرنے اور لینے کے آپ کے اہل تھے۔ اور جب آپ 21 سال کی عمر میں آپ کو خلافت سے نوازا گیا، تو اس عمر سے ہی آپ نے جس انداز سے روحانی تعلیمات کو، روحانی افکار کو آگے پھیلایا، آپ دیکھیں کہ آج آپ کو حضرت شاہ سلیمان توسوی کی شخصیت جو سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے خصوصاً اس خطے کے اندر، اس میں ایک مقتدا کی، ایک مرکز و محور کی، ایک بنیادی سرچشمے کے طور پہ ایک نظر چیز اور آتی ہے۔ جو بڑی خاص اس دور کا آپ نے ذکر کیا کہ انتہائی افراتفری کا دور تھا، مراٹھے، جاٹ اور سکھوں کا جو ہے وہ اپنا غلبہ تھا، صورتحال یہ تھی کہ ہر طرف تشدد کا بازار گرم تھا، خاص طور پہ جو مسلمان تھے وہ بہت دور کہیں کھڑے ہوئے تھے، بہت دور کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جو ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع ہے وہ بھی قلوب کے اندر جو ہے مدھم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ نے ایگزیکٹلی اس جگہ پہ کام کیا جہاں پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ جو کہتا ہے نا کہ ایک عشق کے جو تانے بانے جو ٹوٹے ہوئے تھے اس کو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جوڑنا شروع کیا۔ جنید صاحب دیکھیں صوفیاء کے اندر کمال کیا تھا، اور حضرت شاہ سلیمان توسوی کی شخصیت جس کمال کا ایک مظہر عتم نظر آتی ہے وہ ہے ملی غیرت، استغنا، بے خوفی، خدا کے ساتھ تعلق، آپ سسٹم کے ساتھ تعلق، اور آپ سسٹم کی شریعت کو ہر قانون پہ غالب کرنا، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ وہ چیزیں تھیں جن کو حضرت شاہ سلیمان توسوی نے اپنے حال کے ساتھ، اپنی کیفیات کے ساتھ اپنے وابستگان میں منتقل کیا۔ کہتے ہیں نا کہ سلسلہ چشتیہ کا سب سے مختصر ترین تعارف کیا ہے؟ چشتی وہ ہے جو پتھر کی سل پہ ہاتھ رکھے تو وہ دل بن جائے۔ یہ کام خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے کر کے دکھایا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی شخصیت کے اندر کیا استغنا تھا۔ جب آپ نے اپنے شیخ کے حکم پہ توسہ شفا کے قیام کیا تو ایک جھونپڑی تھی جس میں آپ نے قیام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت کے سارے نواب، سلاطین، انگریز، ہر کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا تھا اور آپ کو جاگیریں پیش کرتے۔ اللہ فرماتے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے آپ اپنے بیٹے گل محمد کے لیے لے لیں۔ فرمایا اگر اس نے ہمارے طریقے کو جاری رکھا اور فقراء کی جوتیاں سیدھی کی تو خدا خود اس کے خادم پیدا کر دے گا۔ اللہ یعنی یہ جو استغنا تھا اس دور غلامی میں، جب لوگ جنید صاحب اپنے ایمان تک کو بیچ رہے تھے، اپنے دین تک کو بیچ رہے تھے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کو تج کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو ترتیب دینا اور طے کرنا، یہ جو جذبہ تھا یہ شاہ سلیمان توسوی نے بالکل ٹھیک ہے۔ پیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے دادا پیر حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک بشارت تھی، اور وہ ہے نا کہ اس باز کو کسی طرح سے قابو کرنا ہے، تو یہ بھی ذرا بتائیے کہ یہ کیسے قابو ہوئے؟ پھر آپ کو جو بیعت کا سلسلہ ہے خاص طور پہ اپنے پیر و مرشد سے وہ کس طرح سے ہوا؟ اور پھر 2-3 باتیں اس میں ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں یہ بھی بتائیے کہ آپ بہت گھومے بیعت کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ یہاں معاملہ بالکل الگ نظر آتا ہے۔ نارملی ہوتا یہ کہ مرید جو ہے وہ جاتا ہے پیر کی بارگاہ میں اور وہ ظاہر سیراب ہونے کے لیے جاتا ہے، یہاں تو باقاعدہ پیر کو حکم ہو رہا ہے، یعنی ان کے پیر فرما رہے ہیں کہ جا کے تلاش کر کے رہو۔ کیا صورتحال تھی؟ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ تصوف ہے اور اس سلسلہ تصوف میں جو سلسلہ چشتیہ ہے یہ اس کی اسلام کے لیے دین کی بول کی خدمات ہیں، اور اس خطہ میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے اور بالخصوص جس ہستی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک نام جو ہے سر فہرست ہے
تو آپ کے جو دادا پیر ہیں حضرت شاہ فخر الدین فخر شاہ جہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے بڑے لاڈلے خلیفہ بھی تھے، بڑے لاڈلے مرید بھی تھے. اور دیکھیں یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض جو ہوتے ہیں وہ افراد وہ مرید ہوتے ہیں، بعض مراد ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. تو جس طرح حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے برکت سے سلسلہ چشتیہ کا فیضان اس پورے خطے میں پھیلا، اور پھر آپ کے خلفاء نے، پھر آپ کے جو ہے وہ شاگردوں نے پھیلایا، تو آپ اپنے شیخ کے لیے حضرت شاہ فخر الدین فخر کے لیے بھی آپ مراد تھے. واہ. اور حضرت شاہ فخر الدین آپ اکثر اپنی محافل میں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر بڑے جو ہے وہ جوش کے ساتھ کیا کرتے، بڑی محبت کے ساتھ کیا کرتے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ایک عالم کفیت میں تھے، تو آپ نے حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو فرمایا کہ نور محمد ایک شہباز اللہ تعالیٰ تمہارے پاس بھیجے گا، اس کو تم نے قید کرنا ہے. ٹھیک. اب یہ اللہ والے کی بات تھی، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے، لیکن یہ شہباز کی بات ایک شہباز ہی سمجھ سکتا تھا جو بلندیوں پر فائز ہے. تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے نا کبھی اوچھ شریف، کوٹ مٹن شریف جایا کرتے. ٹھیک ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز یہاں آ جائے، یہاں آ جائے. تو ایک دفعہ آپ اپنے مرید حضرت محمد حسین کے گھر اوچھ شریف میں آپ جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارادت کے لیے تشریف لائے. سبحان. اور جیسے ہی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اصل میں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ محفل سماع وہ سماعت کرتے تھے. تو خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا وہ کون سے بزرگ ہیں جو بزرگ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور قوالی بھی سنتے ہیں. آپ خواجہ مہاروی کی بارگاہ میں پہنچے، تو آپ نے وہاں پہنچے کیا، جیسے ہی خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر نگاہ پڑی تو غش کھار کر گر پڑے. اللہ. ایسے انوار. اللہ. تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے وہ شہباز جس کے متعلق میرے شیخ نے مجھے فرمایا. اس وقت ایسی نگاہیں ملیں، ایسی باتیں ہوئیں کہ آپ نے اسی وقت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت فرمائی، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ مرید نہ رہا بلکہ مراد بن گیا. اللہ. اور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین میں بیٹھ کر، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ پاک نے ایک دیگ عطا فرمائی. کیا بات. اور دیگ سے مراد وہ علم کی دیگ ہے، عمل کی دیگ ہے، اور حضور نے وہ دیگ حضرت علی شیر خدا کو عطا فرمائی. انا مدینہ تو علم والی بابھا. سبحان. اور وہ دیگ جو ہے حضرت علی نے حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمائی. سبحان. اور وہ دیگ ہوتے ہوتے جو ہے وہ نور محمد تک پہنچی، مجھ تک آ گئی. سبحان. اب وہ میں دیگ ساری زندگی تقسیم کرتا رہا، علم عمل لوگوں میں تقسیم کرتا رہا. وہ دیگ اب بھی اسی طرح بھری ہوئی ہے جس طرح مجھے عطا ہوئی ہے. اللہ. اب وہ ساری کی ساری دیگ نہ ہے وہ اپنی مراد، اپنی مرید حضرت خواجہ سلیمان توسوی کو عطا کرتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے وہ دیگ جو ہے قیامت تک لوگوں کو علم اور عمل کے سے وہ سیراب کرتی رہے. سبحان اللہ. چشتیہ سلسلے کا بہت بڑا کام آپ نے کیا، اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ کن کن سلاسل نے آپ سے فیض اٹھایا. لیکن کمال بات یہ ہے کہ یہ جو سعادت آپ کے نصیب میں آئی، جیسے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب میں آئی، جیسے حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب میں آئی، حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب میں، اسی طرح سے آپ کے نصیب میں آئی. تو یہ بہت بڑی سعادت کہ برصغیر پاک و ہند میں آپ جیسی قداور شخصیت جو ہے وہ چشتیہ سلسلے میں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مریدین بہت سے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب بارگاہ مہاروی سے جس طرح آپ نے تربیت پائی اور جس طرح وہاں سے سیکھا، اور آپ کا اپنے شیخ کے ساتھ کی جستجو اس طرح ہوتی تھی کہ آپ پیدل چلتے اور پیدل چل کر کئی میلوں کا فاصلہ کر کے مہارشی پہنچتے، اور آپ کے ساتھی بتاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں اس طرح سوج جاتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے ناخن اکھڑ جاتے تھے. اس طرح ایک استغراق کی حالت میں اپنے شیخ سے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس بندے کی طلب کا شوق اس قدر انتہائی ہو، اس قدر بلند ہو، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ وہ ایسے بندوں سے کام لیتا ہے جو اس کے رستے میں اتنی تڑپ کے ساتھ نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب
جو بڑی اہم ترین بات آپ کی شخصیت میں، میں جب آپ کی شخصیت کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک خاص جو آپ کی بات نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ آپ شریعت کی بڑی پابندی فرمایا کرتے تھے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت کے حوالے سے خاص زور دیا کرتے تھے، بلکہ آپ ہی کا مشہور زمانہ جملہ کہ کرامت سے بہتر جو ہے وہ استقامت ہے نا، استقامت کرامت سے بہتر ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات کہ ایک تو شریعت کے ظاہر مکمل پابند، غریب پرور بھی بے انتہا، درویش صفت، تو آپ کا جو انداز تعلیم و تربیت تھا وہ بھی بڑا کمال تھا، یعنی آپ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے، ہاں اتباع میں اور عشق میں جو ہے ان کی لڑیوں کے اندر پرو دیا کرتے تھے۔ بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتیوں کے ایک تاجور اور بر صغیر پاک و ہند میں عشق کا، علم اور بصیرت کا فیض پہنچانے والی ایک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے تزکیے کا اور علم کا اور عشق کا فیضان حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقسیم کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے بالکل۔ اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک 3 فرائض اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ تعلیم کتاب بھی دیتے ہیں اور اپنی نگاہ سے تزکیہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت آیات بھی کرتے ہیں، یہ بار بار ذکر کیا گیا۔ یہ تینوں چیزیں لے کے صوفیاء آگے بڑھے ہیں اور اپنی نگاہ سے تزکیہ کیا ہے۔ شاعر نے یہ کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، سبحان اللہ، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جیسے قبلہ پیر صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے، میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے تربیت آگے پھیلائی ہے اسے اپنے شیخ سے لیا کیسے ہے۔ آپ جب اچ شریف تشریف لائے تھے تو اس وقت سماع ہو رہا تھا، قوالی کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس میں یہ شعر قوال پڑھ رہے تھے، اے پیر رہ بگو کہ طریق ثواب چیست از مدرسہ بمکہ روم یا بخانقاہ، کہ میں اے میرے پیر رہ، اے راہبر میرے، یہ بتاؤں کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے، علوم ظاہری حضرت میاں محمد عاقل صاحب سے اور دیگر صوفیاء سے لے لیے ہیں، اب علم ظاہر لینے کے بعد میں مکہ چلا جاؤں یا اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاؤں۔ جب قوال یہ شعر پڑھ رہے تھے آپ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کے اوپر ایک عجیب و غریب مستی کی کیفیت طاری ہوئی اور تڑپنے لگے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قوالی کو رکوا دیا۔ آپ روہیلا کہا کرتے تھے، تو کہا یہ پٹھان ان کی وہ، تو کہا کہ میرا روہیلا مر جائے گا، قوالی کو ختم کر دو۔ پھر آپ جب مجلس گاہ میں گئے تو حضرت میاں محمد عاقل اور حضرت دیگر جو صوفیاء اس وقت آپ کے پیر بھائی موجود تھے، انہوں نے کہا یہ کیسا پٹھان آیا ہے کہ جس نے ایک ہی جست میں تجلی ذاتی تک رسائی حاصل کر لی، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو فیضان سمیٹا، پھر جب آپ توسا شریف میں آ کے بیٹھے تو وہاں پہ جیسے ذکر کیا گیا کہ ایک چھوٹی سی وہ جھونپڑی تھی جس میں وہ لگا کے بیٹھے، لیکن وہاں کتنا بڑا پھر ایک مدرسہ قائم کیا کہ جس کے اندر پڑھانے والے استاد جو ہیں ان کی تعداد 50 استاد تھے صرف پڑھانے والے آپ کے مدرسے میں، اور 2500 کے قریب طلباء تھے، اور ان کو صرف علم ظاہر نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ان کو تزکیے کا نور دیا جاتا، اور آپ عوارف المعارف اور احیاء العلوم الدین جو امام غزالی کی کتاب ہے وہ، اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سبکن آپ پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ فرماتے تھے۔ پھر علم صرف اتنا نہیں تھا کہ پڑھانے پہ اکتفا کیا جائے، آپ زاہد خشک نہ تھے بلکہ آپ ایک عاشق بھی تھے، تو اس لیے عشق اور بصیرت کے ساتھ تربیت فرماتے تھے۔ تو میں نے یہ پڑھا ہے آپ کی سوانے کے اندر، یہ لکھا ہے کہ آپ کے ان طلباء کے لیے روزانہ کا اپنی خاص جیب کے خرچ سے ان کے لیے گھی اور تیل جو ہے وہ بھی ساتھ دیتے، ان کو ساتھ ہر 6 ماہ کے بعد نیا لباس دیتے، ان کے لیے نئے جوتے کا اہتمام کرتے، اور پھر ایک ہاسپٹل قائم کر رکھا تھا جس کے اوپر ایک پورا 7 بندہ مقرر تھا۔ یہ ویلفیئر کا کام صوفیاء نے کیا۔ صوفی صرف یک رخے نہ تھے کہ صرف قال اللہ و قال رسول پڑھایا، بلکہ انہوں نے ساتھ ویلفیئر کا کام کیا۔ تو ایک دفعہ آپ کے جو خادم تھے انہوں نے کہا جناب 700 روپے صرف اس دفعہ ایک مہینے کے اندر جو مریض ہیں، جو باہر سے لوگ آئے ہیں، ان کے علاج پہ خرچ اٹھ گیا۔ اس دور میں وہ 700 روپے 7 لاکھ آج کا شاید اس سے بھی بڑھ کے ہوں۔ آپ نے کیا جملہ فرمایا اے میرے خادم اگر 7 کروڑ بھی لگ جائیں تو انسانی جان بچانے کے لیے ہم یہ کام کرتے رہے۔ یعنی آپ نے بنیادی طور پر روحانی غذا بھی لوگوں کو دی اور جو جسمانی مسائل تھے لوگوں کے وہ بھی حل کیے۔ میں ایک بات جو خاص طور پہ مختصر سوال و مختصر جواب تاکہ پھر ہم انشاءاللہ درود پاک کی طرف چلیں
کہ تونسا شریف کی جو اپنی اتنی عظیم علمی اور دینی درسگاہ جو ہے وہ قائم کی، اس میں 50 سے زائد ظاہر علماء پڑھایا کرتے تھے. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ فارسی، عربی، حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف، سائنس، طب، ہندسہ، یعنی دور جدید کے جتنے علوم تھے وہ بھی، اور قدیم علوم جو ہیں وہ ایک اس کا حسین امتزاج نظر آتا تھا. جی بالکل، وہ ایک امتزاج تھا اور اس میں ایک پوری شخصیت تیار کی جاتی تھی اور پھر ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا. تو آپ نے ایک مربی تیار فرمائے، مشنری لوگ تیار فرمائے، اور ان تیار کرنے والوں میں ابھی ذکر آئے گا کہ کتنے بڑے بڑے خلفاء پیدا ہوئے. وہ تو اب بڑا یہاں میں زبردست صرف سوال یہ ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے بعد آپ کے پوتے، ظاہری بات ہے آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ دونوں جو ہے وہ تو وصال فرما گئے زندگی میں، تو پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی ان کو آپ نے خلافت عطا فرمائی. تو جب ان تک آپ کے وصال کے بعد ایک رجسٹر پیش کیا گیا کہ جناب صرف تعویذ نہیں دیتے تھے، صرف دم نہیں کرتے تھے، بلکہ رجسٹر ہے جس کے اندر توسا اور اس کے مضافات کے کئی 100 افراد جو ہیں جن کو ماہانہ لنگر اور وہ چیزیں وہ دیا کرتے تھے. تو وہی بات آپ نے فرمائی جس طرح سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر نے فرمائی تھی، لقد اتعبت من بعدک، کہ آپ نے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا. آپ والا وہ معیار اب کون قائم کرے؟ آئے ہائے کیا بات ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، آئیے بلکہ مل کے چلتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اتنا عظیم ترین کام حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ پورا بر صغیر جو ہے، پورا بر صغیر اس وقت ایک افراتفری کا شکار تھا، لیکن آپ کی جو خانقاہ تھی وہ بنیادی طور پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کر رہی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اصل راستہ یہی ہے جس سے مسلمان نکل کر منزل تک پہنچ سکیں گے. آئیے درود پاک کا انشاءاللہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو ذہن میں رہے کہ وہ تمام بڑے بڑے سلاسل جو ماشاءاللہ آج اپنی تجلیات کو بکھیر رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے کون کون سے سلاسل ہیں کہ جنہوں نے آپ کی خانقاہ سے اور آپ سے فیض پایا. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور انتہائی ممتاز اور بلند پایہ شخصیت. ناظرین سلسلہ چشت کے آسمان کے انتہائی حسین اور خوبصورت بلکہ چمکتے ہوئے ستارے کہ جن کی چمک سے کئی ایک خانقاہیں اور کئی ایک سلاسل جو ہیں وہ چمک اٹھے. کمال یہ ناظرین جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، کہ ٹائم مینجمنٹ آپ کی حیات طیبہ میں کمال نظر آتا ہے. 84 برس کی عمر ہے ناظرین. خلق سے بھی تعلق، خالق سے بھی تعلق، خالق کو بھی اسی انداز سے سجدہ ریزی اور خلق کی بھی اسی انداز سے داد رسی کہ جس انداز سے داد رسی کا حق ہے. یعنی سوچئے ناظرین کہ آخری عمر تک فرائض تو جناب کیا ہی بات ہے، نوافل تک جو ہے وہ قضا نہیں ہوا کرتے تھے، اور آخری جو ساتیں تھیں اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو خلق کے درمیان عام کرتے رہے. وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر جو اتباع ہے، ان کی محبت، ان کا عشق، اور جو شریعت کی یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پہ تابعداری اور فرمانبرداری ہے یا پیروکاری ہے، اس پر آپ کاربند بھی رہے اور کاربند بھی کروایا. ایک بات تو ذرا یہ بتائیے کہ ترویج علوم اور ارشاد دین کے سلسلے میں
جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں اور آپ کی خانقاہ کی جو خدمات ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی علوم کا جو مرکز آپ کی خانقاہ بنی، وہ کیسے بنی؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات، جو وہ خاتون والا واقعہ وہ بھی بتائیے کہ آپ کی، دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، اب جواب آپ نے کیا دیا خاتون گزرا، یہ بتائیے کہ کیسی نظر ہوگی آپ کی؟ جی بالکل، شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ جس طرح صوفیاء کی نظر ہوتی ہے اپنے وابستگان پر. دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنید صاحب، یہ کاسموسک ویژن کے ہم لوگ ہوتے ہیں. ان کی کائناتی نگاہ ہوتی ہے، کائناتی ویژن ہوتی ہے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو جو بصیرت عطا کی ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے مختلف بڑھ کر ہوتی ہے. اسی لیے یہ کائنات کے اور انسانیت کے امام، مقتدا اور مرشد قرار پاتے ہیں. تو حضرت شاہ سلیمان توسی کی شخصیت میں بھی جنید صاحب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو لوگ تیار کیے، جس طرح لوگوں کی تربیت کی، شریعت، طریقت، احوال و کیفیات اور کردار، یہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو آپ نے اگنور کیا. اور خلق خدا کے ساتھ وہ تعلق اور خلق خدا کے دکھ درد کو اس حد تک محسوس کرنا، اسے سکون میں بدلنا، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ کے عرس پاک کی موقع پہ اپنے مرشد خانے میں تھے، تو ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضرت آپ سے ہزاروں لاکھوں لوگ بیعت ہوتے ہیں، اور کوئی دن کو بیعت ہوتا ہے، کوئی رات کو بیعت ہوتا ہے، اور کوئی شخص آپ کے پاس چند منٹ سے زیادہ بیٹھتا بھی نہیں ہے. تو یہ قیامت کے دن کیسے ہوگا کہ آپ اپنے مرید کو پہچانیں؟ آپ نے فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے جب چرواہے اپنے بیڑوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں، 7 8 8 9 9 10 ہوتے ہیں اور سارے میں بیڑوں کو مکس کر دیتے ہیں. جب رات ہوتی ہے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، ہر ایک اپنی بیڑوں کو الگ کر لیتا ہے، انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی نظر ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جس کے وہ رکھوالے ہیں ان کو انہوں نے کس طرح سے الگ کرنا، کس طرح پہچاننا. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رکھوالا کون ہے، وہ خود بھی نکل کے جو دونوں چیزیں ہیں دونوں. لیکن آپ نے مثال ایسی دی، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دھوکہ، تو یہ شبانی کی مثال آپ نے دی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پہچان سکتا ہے تو ایک صاحب حال اور صاحب نظر مرشد اپنے مریدین کو اور اپنے متوسلین کو کیوں نہیں پہچانے گا. تو جنید صاحب جو بنیادی خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے آپ کی شخصیت میں، جس کو آگے آپ کے جو خلفاء تھے، پیروکار تھے، انہوں نے بھی کنٹینیو کیا، وہ شریعت کے اوپر غیر معمولی طور پہ عمل. کیا بات، یہ بڑی خاص ارشاد فرمایا کہ شریعت طریقت سے پہلے ہے اور اس کی بنیاد ہے. ایک کبیرہ گناہ کسی ولی کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے. کبیرہ گناہ اتنی نحوست رکھتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے میں ہی بہتری ہے. ایک ہندو جوگی آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے پوچھا حضرت یہ فقیری اور درویشی افضل ہوتی ہے یا شریعت؟ آپ نے فرمایا شریعت افضل ہوتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کبھی کسی فقیر نے کسی صاحب شریعت کو پھانسی پہ لٹکایا؟ کسی عالم کو پھانسی پہ چڑھایا؟ ایسا نہیں ہوا. یہ شریعت کا احترام ہے جس کے احترام میں فقراء بھی پھانسی چڑھ گئے. تو شریعت کا احترام اور تقدس افضل ہے. اور اس حد تک آپ دیکھیں کہ آپ کے جو پہلے خلیفہ تھے، آپ کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش توسی علیہ الرحمہ، ان سے کسی نے پوچھا، چونکہ مشائخ تونسا جو تھے وہ نیلے رنگ کے تہبند استعمال کرتے تھے، کہ حضرت آپ کی نشانی نیلے رنگ کا تہبند ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہماری نشانی 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ تربیت تھی جو آگے چلی. اچھا آپ کے 3 صاحبزادے میرا خیال ہے، آپ 3 صاحبزادے تھے. حضرت گل محمد صاحب آپ کے سامنے ہی، آپ ظاہری خواجہ معصوم صاحب بالکل آپ کے سامنے انتقال. یہ مطلب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک امتحان کا کیسا سلسلہ ہے. یہ بھی ایک امتحان کا سلسلہ ہے. باپ کے سامنے اس کی اولادیں چلی جائیں لیکن اس کے باوجود وہ مشن سے ڈیویٹ. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے نظام آگے چلا، یہ خاص طور پر ظاہری بات کا وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، چونکہ آپ نے ذکر کر دیا تینوں صاحبزادوں کے انتقال کا، تو آپ کے پاس حضرت آپ کے جو شیخ کامل تھے ان کے پوتے موجود تھے اور کچھ مریدین تھے خاص، اور حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ اس پاس انفاس میں اتنے محو تھے کہ آپ کو دائیں بائیں کی کوئی کیفیت معلوم، کوئی خبر نہیں تھی. اچانک تھوڑی دیر کے لیے آپ متوجہ ہوئے تو پوچھا یہ کون بیٹھا ہے، اللہ بخش توسوی کی طرف اشارہ کر کے. تو حضرت خواجہ محمد صالح آپ کے مرید خاص سے وہ بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا حضرت آپ کے پوتے ہیں، ان پہ نگاہ فرمائیں. آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ جنید صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف زبان سے علم نہیں منتقل کیا. حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا نا العلم یؤخذ من افواہ الرجال ولا من الصحف. علم اہل حق کی زبان اور منہ سے ملتا ہے، کلمات سے ملتا ہے، کتابوں سے صرف نہیں ملتا. جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کیا اس کا نتیجہ نکلا کہ آپ کے بعد آپ کی سجادگی کے اہل آپ کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش. سر ایک بات اور بتائیے جو بڑی خاص، اور میں سوری ٹو سے اللہ ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ حاشیے میں کہ جو لوگ جو اہل تصوف یا جو خانقاہیں جو ہیں بہت اچھا کام کریں، خاص طور پہ میں چونکہ فرد کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو کہ عجب میں نہیں پڑے ہوئے، بناوٹ میں نہیں ہیں، تصنع میں نہیں ہیں، بلا وجہ ان کے مرید ان کو اڑاتے نہیں ہیں اور بلا وجہ وہ اڑتے نہیں ہیں. بات یہ ان کو پتہ ہے شریعت کیا، دائرہ کیا.
یہ خاص وصف جو ہے حضرت توسفی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی کرامات کو اور اپنے جو اندر کے باطن کے معاملات تھے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. یہ کیسی بات؟ دیکھیں جنید صاحب یہ تو ضبط کی انتہا ہے نا. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کرامات کو بھی دین کے فروغ کے لیے استعمال کیا, اپنی شان دکھانے کے لیے استعمال نہیں کیا, یعنی افراد سازی کے لیے استعمال کیا. ایسے لوگ تیار کیے. جنید صاحب آپ دیکھیں خواجہ شاہ سلیمان توسفی کا جو فیض ہے وہ اس نے سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی کو علمی طور پہ, روحانی طور پہ, سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ متاثر کیا. آپ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی میں آپ کے خلفاء شہید ہوئے. خانوادہ فضل خیر آبادی آپ کی بارگاہ سے فیض یافتہ تھا. اللہ حضرت خواجہ اللہ بخش توسفی کے مریدین تھے وہ. تو یعنی کون سی جہت ہے جس پر آپ کو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسفی کے فیوزات کا عکس نظر نہیں آتا؟ یعنی یہ میں اس بات کو یوں سمجھوں کہ وہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہونے والی تھی اس سے قبل آپ کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اب ہونے والا کیا ہے, لہٰذا آپ نے جو تربیت لوگوں کو کی ہے وہ بنیادی طور پہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا باندھ کے ایسے لوگ مشن کے لیے تیار ہونا. ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے اس دور غلامی میں اس کمی کو پورا کیا, جہاں پہ ایسے افراد کی کمی تھی جو معاشرے کو لیڈ کر سکتے, جو علمی طور پہ کمی پوری کر سکتے, سماجی طور پہ کمی پوری کر سکتے. تو حضرت شاہ سلیمان توسفی کے جو تربیت یافتگان تھے جنید صاحب, انہوں نے اس خلا کو پر کیا. اور آپ دیکھیں وہ سلسلہ وہاں نہیں رکا, وہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً آگے بھی ہمیں بالکل اور روشن چراغوں کی طرح چلتا ہوا درست. اور خاص بات یہ, ایک اور بات جو بڑی خاص میں سمجھنا چاہتا ہوں پیر صاحب آپ سے, وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی جو خانقاہ ہے ظاہر اس کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں آپ سے تربیت یافتہ ہیں یا آپ سے فیض یافتہ ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ کا فیض جو ہے مختلف سلاسل میں بھی گیا اور پھر اس کے بعد مختلف خانقاہوں میں منتقل ہوا, پھر وہ خانقاہیں اپنی جگہ جو ہیں وہ روحانیت کے قلعے بنتے چلے گئے. اب بات یہ کہ ذرا تھوڑا سا ان آستانوں کے بارے میں بتائیے, ان ممتاز ہستیوں کے بارے میں بتائیے, ان خانقاہوں کے بارے میں بتائیے جو آفتاب کی طرح روشن ہوئیں حضرت سلیمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ کے نور اور ان کے فضل سے. دیکھیں جنید صاحب, یہ خواجہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض جو مہار شریف سے چلا, یہ ایسا فیض ہے کہ دیکھیں یہ تصوف ایسا چراغ ہے جو خود بھی جلتا ہے دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. حضرت سلیمان توسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فیضان, کیونکہ آپ کی تربیت ایسے تھی کہ جو کچھ آپ کے پاس خواجہ نور محمد مہاروی نے جو میں دیکھ کی مثال دی وہ آپ نے اس طرح تقسیم فرمایا. یہاں ایک بات میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جو میں نے پڑھا کہ آپ نے مسلمانوں تک کی اپنے علوم کو آپ نے مختص نہیں رکھا, بلکہ آپ نے غیر مسلموں تک بھی اس چیز کو پھیلایا, کیونکہ آپ ایک وسیع المشرب اور وسیع الظرف آپ بزرگ تھے. اور اس زمانہ کے لحاظ سے جو بھی علوم و فنون اس تقاضا تھا اس نے آپ نے ان علوم کو سیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے. پھر جو آپ کو روحانی فیض و برکات حاصل ہوئے اپنے شہر سے, تو یہ فیض پھر آپ تونسا شریف تک محدود نہیں رہا. جی آپ کے لنگر شریف کا یہ عالم تھا. آپ کے فیض کی ایک بات کرتا چلوں کہ آپ کے دو شاگرد آپس میں لڑ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کیوں لڑ رہے ہیں, بتایا گیا ان کا کوئی مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کتنی روٹیاں ملتی تھیں, فرمایا ان کو 2 روٹیاں ملتی ہیں ہر بندے کو. آپ نے فرمایا ان کو 1-1 روٹی دیا کرو, میں نے ان کو پڑھنے کے لیے یہاں بھیجا ہے, یہاں کوئی لڑنے کے لیے نہیں بھیجا. یعنی ایک تربیت تھی. اس طرح آپ نے افراد کی تربیت فرمائی, اور یہ تربیت کا جو فیض تھا اس طرح آپ میں چلا تھا کہ ایک بار زمانہ طالب علم میں آپ جا رہے تھے, آپ کے ساتھ ایک طالب علم تھے آپ کے دوست, تو استاد نے آپ کو بیر لینے کے لیے بھیجا. تو راستے میں آپ کے دوست نے کہا کہ سلیمان بھائی ایسا نہ کریں کہ جو پکے بیر ہیں بہت کھا لیں اور کچے بیر اپنے استاد کو دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ خیانت ہے. تو جس نے سیکھا اس طرح ہو وہ سکھائے کا کس انداز سے. آپ کا فیضان پھر خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ سیال شریف, سبحان اللہ, سیال شریف. اور یہ وہ فیضان ہے, اگر تنہا سیال شریف کو ذکر کیا جائے تو اس کا فیضان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. جہاں حضرت شاہ قمر الدین والملت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ شخصیات, پھر اس ایک ہی گدی کا جو فیض ہے, اس ایک ہی سلسلے کا جو فیض بڑھتا ہے, پھر آگے گولرا شریف, بھیرا شریف, جلال پور شریف, پھر کہاں کہاں دنیا کے پورے کونے میں علمی اور عملی یہ فیضان پھیلتا ہے. آپ سر قطع کلام کی بات, آپ یہ دیکھیں نا پاکستان
افغانستان، پھر آپ ٹرکی چلے جائیے، وہاں افریقہ تک چلے جائیے، سنٹرل ایشیا تک، تو ایشیا تک، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں آپ کا فیضان جو کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں حدود و قیود تو رہی نہیں، جغرافیہ تو رہی نہیں پھر اس کا مطلب۔ اس کے علاوہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کے فوراً بعد 1857 کی جنگ آزادی، آپ نے ایسے صرف آپ نے علماء تیار نہیں کیے بلکہ ایسے افراد بھی تیار کیے جو زمانہ شناس بھی ہوں، نباز اثر بھی ہوں، اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں، جس طرح کہ آپ کے کئی خلفاء جو ہے وہ جنگ آزادی میں آپ شریک ہوئے، اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے تقریباً 70 یا 80 کے قریب خلفائے اعظام ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے اور انہوں نے آپ کے فیضان کو پھیلایا۔ سر اس میں ایک اور چیز بتائیے، اب میں ایک اور بات دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ایک طرف آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوت کو جو ہے وہ جلا کے رکھا، ساتھ ساتھ آپ نے ختم نبوت پہ جو ہے پہرہ داری کے حوالے سے حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو بھی فیضان منتقل کیا، یعنی آپ کی نگاہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علمی میدان میں بھی، اور یہ جو چوکیداری والے میدان تھے سارے سرکار علیہ السلام کی جو مطلب ختم نبوت کی چوکیداری وہاں بھی لگی ہوئی۔ اصل میں آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تصوف کا وہ نگینہ ہے جس نے ایک رخ میں کام نہیں کیا۔ ہمارے بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ صرف حجرے تک مقید رہے، صرف ذکر اذکار تک، لیکن آپ کی یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ نے ذکر اذکار بھی سکھایا، سنت نبوی کی پیروی کی تعلیم بھی دی، اور اس کے علاوہ آپ نے اسلام کے ہر موضوع پر ایسے مجاہد تیار کی، چاہے ختم نبوت ہو، چاہے عظمت و شان مصطفیٰ کے حوالے سے ہو، چاہے خدمت خلق کے حوالے سے ہو، آپ نے سارے مجاہدین کو اپنے اپنے الگ جو ہے وہ سلسلے۔ اچھا اور ذرا بتائیے اور فیضان کہاں کا، جیسے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ وہاں فیضان آپ کا منتقل ہوا، سید اسماعیل شاہ کرم والا شریف مطلب وہاں آپ کا فیضان منتقل ہوا، پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا آگے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی میں شروع میں عرض کر رہا تھا نا کہ اگر سیال شریف کے فیضان کو ہی جو حاجت سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے اسی کو ذکر کیا جائے تو یہ فیض دنیا کے کونے کونے میں نظر آتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ اس سلسلے میں جہاں ہمیں تفسیر اور سیرت کی جو ہے وہ پیچھے نظر نہیں آتی، وہ اس سلسلے کی ایک کڑی حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں آج دنیا ضیاء الامہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کی صورت میں لوگوں کو دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں فائنلی ڈاکٹر صاحب، اب اس میں یہ کنٹریبیوشن کی اصل میں بات آگئی، میں چاہتا ہوں اسی نوٹ کو ہم آگے بڑھائیں کہ جن خانقاہوں کو آپ نے تیار کیا یا جن خانقاہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا علمی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی، آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتی ہے، یعنی آپ مین جنریٹر بنے، مین سورس بنے، مین ہب بنے، اور اس ہب سے لوگ فیض حاصل کرتے رہے اور پھر اپنی اپنی جگہ جو ہے بڑے بڑے روحانیت کے اور علمی قلعے بنتے چلے گئے۔ جی مجھے یہاں جنید صاحب بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور یہ 13ویں صدی کا آغاز تھا اور اس کا پہلا دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، نئی صدی شروع ہو رہی تھی، تو آپ کے شیخ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہند سندھ تے پنجاب دا راجہ نور محمد خواجہ، جن کو اللہ نے یہ سرداری عطا فرمائی ہے، یہ ان کو تصرف عطا فرمایا ہے، یہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ حضرت فخر جہاں دہلوی سے فیض لیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر اس کو یوں بانٹا ہے کہ آج گلی گلی میں ان کا یہ نور موجود ہے، اور یہ نور محمد ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہونے والا نور ہے۔ تو وہ آپ کے شیخ طریقت جو ہیں وہ اس 13ویں صدی کا آغاز ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، مراقبے میں چلے گئے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ کیا مراقبہ ہو رہا ہے، تو جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں نے عرض کیا حضور کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا ہے کہ جو صدی آ رہی ہے بڑی مشکل ہے، اس میں بڑے فتنے جنم لیں گے، بڑے نئے نئے فرقے بنیں گے، اور فرمایا میں یہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں اس صدی میں حق پہ وہ لوگ رہیں گے جو مشائخ طریقت کی صحبت کے ساتھ جڑے رہیں گے اور درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے۔ تو گویا دونوں چیزیں، صوفیاء سے جو جڑے رہیں گے، جو درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے، وہ بچے رہیں گے۔ کامیابی کا فارمولہ بتا دیا، فتنوں میں وہ نہیں پڑیں گے، وہ ان کو نجات نصیب ہوگی۔ تو یہ آج جتنی خانقاہیں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اور توسا شریف سے آگے پھیلی ہیں، گویا یہ ہمارے لیے فتنوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا جتنے بڑے بڑے فتنے سامنے آئے ہیں، آپ تحریک پاکستان کو دیکھ لیجئے، اس وقت یہ ایک آزاد ریاست عطا کرنے کے اندر
جتنے لوگ سامنے تھے ان میں ان چشتی صوفیاء کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور جیسے آپ نے کہا 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے پورا ماحول حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیار کر کے چلے گئے, اور پھر اسی کے اوپر ایک وہ جو ہے وہ انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے والے ان صوفیاء نے, جن میں ایک بہت بڑا نام مکھڈ شریف کے حضرت خواجہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے, جو حضرت خواجہ شمس العارفین کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں سے اکتساب فیض کیا. پھر اگر ہم چشتی صوفیاء کے اندر دیکھیں تو خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا وہ میرا شریف سے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت شاہ سلیمان توسوی سے فیض حاصل کیا. پھر اس کے بعد گولڑا شریف میں جو ختم نبوت کے تحفظ میں کردار ہے. پھر بیرا شریف نہ صرف تصنیف و تالیف میں حضور ضیاء الامت نے کردار ادا کیا بلکہ تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف جو اب کے الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر رہا ہے, اس کی شکل میں ایک ایسا ادارہ عطا فرمایا کہ جس ادارے نے ہر سطح کے اوپر پاکستان اور پوری بیرونی دنیا کے اندر ایک خدمت دین کا ایک رول ماڈل قائم کیا ہے. اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء وہ افواج پاکستان میں, وہ مختلف ہمارے اداروں میں, وہ یونیورسٹیز میں, وہ جامعات میں خدمت دین کا کام بھی کر رہے ہیں, اور دین کے اس معتدل فکر کو اور شکل کو سامنے لا رہے ہیں کہ جس اعتدال کا ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. یعنی میں اس بات کو اس طرح سے اگر سمجھنا چاہوں یا سننے والے اس طرح سمجھنا چاہیں کہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر جو اپنی خانقاہ کے ذریعے سے کام کیا, آپ نے دیگر خانقاہوں کو جو ہے وہ کہیں مطلب علمی ناکوں پر, روحانی ناکوں پر, ختم نبوت کی محافظت کے ناکوں پر, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو جلانے کے ناکوں پر, یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شریعت کی پیروی کے ناکوں پر, ہر ناکے پہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو, مختلف خانقاہوں کو بٹھایا جو اپنا اپنا کام کرتے چلے جائیں. آخری جملہ ایک میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا, یہ ایک مختلف محاذ پہ لوگ تیار کیے, افراد سازی کی, اور افراد صرف یک رخے تیار نہیں کیے. یہ بہت بڑا اہم بات ہے کہ صوفیاء کی خدمت میں جو آ گیا اس کا ظاہر بھی روشن ہو گیا, اس کا باطن بھی روشن ہو گیا, اس کو علم شریعت بھی نصیب ہوا, علم طریقت بھی نصیب ہوا, اور ساتھ اس کی اخلاقی تربیت بھی ہوئی, ساتھ ویلفیئر کا کام بھی ہوا, ساتھ صدقہ و خیرات کی طرف بھی ان کو راغب کیا. تو دین کا ایک کلی تصور ان صوفیاء نے عطا کیا. اور جس طرف قبلہ تنولی صاحب نے اشارہ کیا, میں اس کو انڈوز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے, تمہیں پتہ ہے اس دور میں ولایت کیا ہے؟ فرمایا یہ مشکل دور ہے, فتنوں کا دور ہے. اس دور میں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا اللہ کا ولی. تو اس طریقے سے شریعت کی پیراداری کرنے والے لوگ ان صوفیاء کرام نے تیار کیے ہیں, اور اس طریقے سے یہ فیضان جو ہے وہ آگے پھیلتا چلا گیا. کیا کہنے, یہی آخری بات ہے میرے خیال میں, فائنل نوٹ یہیں پہ بات ہم ختم کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے ضرورت ہے اسی سوچ کی ریوائول کی. ایک بار ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل جی, یہ جو سوچ ہے حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ نے جو دی, آپ کے ایک مرید ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے آخری ایام میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, 7 سفر آپ کا یوم وفات ہے, تو محرم میں گیا تو 1 مہینہ مجھے آپ کے پاس رہنے کا اتفاق ہوا, آخری آپ کے ایام تھے. ایک شعر تھا جو آپ اکثر اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے, آپ پڑھتے تھے کہ آہن کے بپارس آشنا شد, فی الحال صورت اطلاع شد. وہ لوہا جس کی پارس کے ساتھ آشنائی ہوئی وہ فی الاصل سونا بن گیا. ہم پتھر ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ شناسائی تعلق اور صوفیاء کے ساتھ تعلق, ان پتھروں کو سونا بنانے کا سبحان اللہ, سبحان, اور یہی تعلیم حضرت شاہ سلیمان توسوی نے اپنی پوری زندگی. میں تو ایک بات اور جانتا ہوں, جو انسان اپنی اصل کی طرف جو ہے لوٹتا ضرور ہے, پلٹتا ضرور ہے, دوڑتا ضرور ہے. آپ اپنی اصل کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کی اصل آپ کو کھینچ لے گی اپنی طرف. وہی بات ہے کہ حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کھینچ لیا نا ان کو اپنی طرف, سبحان اللہ, اور پھر ایسا کھینچا کہ بنا کے کیا نکھار کے پیش کیا. تو ہمیں اپنی اصل کی طرف ہی لوٹنا ہے نا پیر صاحب, اور اصل یہی ہے. اور یہی حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ, دیکھیں ایک مثال کہ آپ نے اپنا لنگرخانہ بنایا اور آپ نے اس میں ہر قسم کی سہولت رکھ دی کہ اس میں کھانا بھی ہے, اس میں حجام بھی ہے, اس میں بورچی بھی ہے, اس میں سارا کچھ ہے, ہر چیز ملتی ہے, اس میں دوائی ملتی ہے. تو کسی نے پوچھا حضور یہ لنگر میں صرف کھانا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں ایسا مشرب بنانا چاہتا ہوں, ایسا لنگر بنانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں کھائے اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ اسے باہر نہ جانا پڑے, یہی مل جائے. یہ وہ فکر تھی جو آپ نے اس خانقاہ میں دی, اور اتنی وسیع فکر ہے. پھر آگے وہ فکر جہاں پھیلی
تو کہیں سے دارالعلوم نکلے، کہیں سے ختم نبوت کے پہرے دار نکلے، کہیں سے خدمت حلق کے کرنے والے انسان نکلے. تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ ایک ایسا انسان پیدا ہو جس میں اللہ کا خوف بھی ہو، سنت نبوی کی پیروی بھی ہو، وہ صابر و شاکر و کانے بھی ہو، اور اس میں ایک حمیت اور غیرت بھی موجود ہے، سبحان تاکہ اللہ، اس کی زندگی جو ہے وہ ضائع نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں فائنلی کیا عظیم شخصیات، میں تو ایک ابھی آپ کی گفتگو سن کے وہی بات ہے محسوس ہو رہا تھا، اور جب میں پڑھ رہا تھا آپ کی شخصیت کو کہ ویژن کیسا. آج تو ہمیں ہم جو اپنی پالیسیز مرتب کرتے ہیں، ہماری پالیسیز کو 15 دن بعد ہم خود کراس کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ پالیسی بنائی بھی غلط تھی، اب ہمیں نئی پالیسی بنانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہوتا ہے، پھر 1 مہینے بعد ہم پھر سوچتے نہیں جی اب یہ پالیسی بننی چاہیے. ان کا کیسا ویژن کہ پالیسی صدیوں پہ محیط، اور آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تر و تازہ، ایسا لگتا ہے کہ آج ہی کے دور کے لیے. جنید صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پالیسی بھی دی، اور ایک فرد جو حضرت شاہ سلیمان توسوی نے دے دیا نا، جیسے فرمایا گیا، مجھے ایک جملہ بڑا خوبصورت لگا. ایک صاحب فرمانے لگے کہ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نظام تصوف کا پورا ایک نظام شمسی ہیں، جنہوں نے ایک ایسا نظام عطا فرمایا. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دور کے اندر جو خانقاہیں ہیں، جو صوفیاء ہیں، جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں، انہیں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنی اولادوں کو علم کی طرف بھی لے کے آئیں، طریقت کی طرف بھی لے کے آئیں، اور وہاں پہ ایک ایسا جامع نظام تیار کریں کہ جس سے مخلوق کی فلاح و بہبود کا کام ہو، چیریٹی ورک ہو، اور داد رسی ہو مخلوق کی، اور دکھیوں کا وہ سہارا بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ علم کو اہمیت نہیں دی جا رہی، ہمیں علم کی طرف آنا ہوگا. ان تمام صوفیاء نے علم کو اپنی سپاہ بناتے ہوئے تو جاب اورینٹڈ ڈگری چاہتے ہیں بس، اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کہیں کہاں سے مال آئے گا، مال آنا چاہیے، یہ سوچ ہی اب ختم ہو گئی صاحب کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، یا علم حاصل کر کے دنیا میں جو ڈومینیٹ کرنا ہے. بہرحال آپ تینوں آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو قبول فرمائے. حضرت خواجہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ کا صدقہ ہمیں بروز محشر سننے والے تمام جو سننے والے ہیں ان کو بھی اور ہم سب کو عطا فرمائے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں صاحب کہ کند ذہنی کا علاج کیا ہے. اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو تو تازہ روٹی بنا کر اس پر 7 بار یا اللہ لکھیں اور 21 دن تک بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ کند ذہنی ختم ہو جائے گی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا قول مبارک ہے، اور بڑا حسین قول مبارک ہے. ناظرین ذرا سنیے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا دوست ہے. 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا دوست ہے. اور وہ 3 خصلتیں کیا ہیں ذرا سنیے. فرماتے ہیں کہ دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، اور زمین جیسی تواضع. ناظرین کرام، روزنامہ 92 نیوز میں اللہ آج آپ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، اور ضرور خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیے، بلکہ ان کو سنائیے بھی. اور آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا. مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم و